لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اس کو تھوڑا ہلکا کر دے تاکہ ایکو نہ ہو، باقی میں خود زور سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ابھی مولوی صاحب نے ماشاءاللہ خوب نعت پڑھی. مدحت رسول محبت رسول کا مظہر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے وہ حضور کا تذکرہ کرتا ہے اور اس تذکرے کو کسی خاص وقت کے لیے نہیں رکھ چھوڑتا، وہ مستقل اس کے تذکرے میں رہتا ہے. اور جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے حقیقی، پھر وہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے تذکرے سے محظوظ نہیں ہوتا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے لمحے لمحے کی فکر سے ذکر سے محظوظ ہوتا ہے، لطف اٹھاتا ہے. موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، اگر نہ ملا ہو تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، پتلی سی کتاب ہے جہاں مومن کا ہر لمحہ ہر دن 12 ربیع الاول ہے. بہت خوب کتاب لکھی ہے. اس واسطے محبت ایک جذبہ ہے جو دلوں میں ہوتا ہے. دل جذبات کی جگہ ہے. آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، کانوں میں شنوائی ہوتی ہے، زبان میں گویائی ہوتی ہے، اور دل میں جذبہ ہوتا ہے. خوف ایک جذبہ ہے. وہ جذبہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. سکون، امن، چین ایک جذبہ ہے، اندر دل میں ہوتا ہے. کیا سکون اے سی کی ہوا میں ہوتا ہے؟ سکون ایئر کنڈیشن کے برانڈ میں ہوتا ہے؟ سکون تو کہاں ہوتا ہے؟ جذبہ ہے، دل میں ہوتا ہے. حضرت ہمارے شیخ مولانا صاحب رحمہ اللہ کبھی کبھی سناتے تھے کہ لندن میں ایک جماعت گشت کر رہی تھی پارک میں، اور ایک ساتھی وہ بیچارہ بینچ پر بیٹھ گیا، بینچ پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا. جماعت گشت کر رہی ہے، سو گیا. تو دور سے ایک آدمی نے دیکھا اسے اور کہا، ارے یہ آدمی تو بیٹھے بیٹھے سو گیا، نہ تکیا، نہ گرم میٹریس، نہ سیدھا لیٹا، بیٹھے بیٹھے سو گیا. تو اس کے پاس گیا، اس کو اٹھا کے کہا کہ تم کون سا ڈرگ لیتے ہو؟ کون سا؟ مجھے بھی دے دو. اس نے کہا میں کوئی منشا استعمال نہیں کرتی. نہیں ایسے بیٹھے بیٹھے آدمی کیسے سو سکتا ہے؟ میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار، دے دو. ایسا نہیں. خیر کے ساتھی اس کو لے گئے اپنی جگہ پہ. کہنے لگے بڑا سکون مل رہا ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے. کیوں؟ تو کئی راتوں سے سویا نہیں، جتنی دوائیں تھی وہ کھا چکا، نیند نہیں آتی. سنایا کہا کہ ساتھیوں نے کہا اس کو سلا دو. تو پتہ نہیں کئی گھنٹے سوتا رہا. جذبہ دل میں ہوتا ہے. سکون کا جذبہ ہے دل میں ہے، بے چینی دل میں ہے،
خوف دل میں ہے، نفرت دل میں ہے، جذبہ ہے، ایسی محبت یہ جذبہ ہے، یہ دل میں. اور چیز ایسی ہے چونکہ دل میں ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے. آپ کیا کہہ سکتے کہ تمہاری محبت نہیں تمہیں؟ نہیں کہہ سکتے، دل میں ہوگی محبت اس کے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ تم محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے، تم نے وہ کیا محبت ہے؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے کیسے ناپ کر دیکھا کہ دل کے اندر اس سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو ہر چیز کے ناپنے کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے. آپ نے محبت کی داستان لیلا مجنو کی تو بچپن سے سن رکھی ہوگی. عربوں کی یہ داستان تھی کہ ایک لیلا اور ایک اس کا دیوانہ مجنو کا، یعنی مجنو کا مطلب ہی دیوانہ ہو گیا، جنون سے. اس کا نام قیس تھا، اس کا نام لیلا تھا. تو اس حوالے سے کئی حکایات مشہور ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے. آپ حضرات نے تعلیم کی کتاب میں کہیں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جو فضائل کی تعلیم ہوتی ہے اس میں کہ اللہ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے اس کا سہارا لیا کہ فرمایا وہ جو شعر ہے کہ میں جب لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو اس کے در و دیوار کو چومتا ہوں، مجھے کچھ ان در و دیوار سے محبت نہیں ہے بلکہ یہاں رہنے والوں سے محبت ہے. تو یہ داستان اس کے حوالے کئی مثنوی میں کہیں در ملتے رہتے ہیں، ہوتی صرف سمجھانے کی. عشق مولا کو اگر سمجھانا ہے تو عشق لیلا لوگوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. اس عشق لیلا کو سمجھا کے عشق مولا کو سمجھا دیتے ہیں. تو ایک حکایت اس حوالے سے یہ بھی ہے جو میں نے کہا نا کہ کیسے پتہ چلے گا. تو اس حوالے سے ایک حکایت یہ بھی ہے کہ ایک دن معلوم ہوا کہ لیلا کے گھر کے باہر مجنونوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. یعنی ہر ایک دعویدار ہے کہ میں لیلا کا مجنون میں ہوں. تو لیلا نے اندر سے ایک پیالہ اور ایک چھرا بھیج دیا اور کہا کہ جو میرا اصل مجنون ہے اس سے کہو کہ اپنے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر مجھے دے دے گوشت کا. جو سنا تو سارے مجنونوں کی پیٹ ہو گئی اور روانہ ہو گئے. اور جو اصل مجنون تھا وہ کھڑا رہا. اس نے کہا لیلا نے صرف یہی کہا ہے، صرف یہی کہا. تو اب یہ تو نہیں پتا کہ اس کو میرے جسم کے گوشت کا کون سا حصہ چاہیے. ایسا کرو میرے جسم کے ہر حصے تو تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کاٹو. محبت دل میں ہے لیکن پیمانہ ایسا بنا دیا لیلا نے کہ فوراً سمجھ میں آ گیا کہ حقیقی محبت کرنے والا کون. محبت کے دعویدار بہت ہیں. ہمیں اللہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کو اللہ سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے. اشد جو ہے نا، ہم اکثر سمجھاتے ہیں، اشد جو ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ. جیسے آپ کے ہاں جب آپ لوگ اسکول میں داخل ہوئے تھے تو آپ کو گرامر سکھائی گئی تھی نا، کیا ہے وہ کمپیریٹیو سپرلیٹیو. گڈ تو کہتے ہیں بیٹر، یعنی گڈ سے بہتر، اور بیٹر سے آگے بیسٹ، سب سے بہترین. اس سے زیادہ کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. ایسے ہی اس میں تفصیل کا سیاق سب سے زیادہ اشد حبا للہ، ایمان والے کے پاس اللہ کی محبت سب سے شدید ہو، اشد ہو. اب اس کا دعویٰ تو سب کریں گے. اللہ رب العزت نے اس کا ایک پیمانہ بتایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حرم مبارک میں تھے، بتوں کا بھی زمانہ تھا، آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعہ ان بتوں کے پجاریوں نے اپنے بتوں کو سجایا اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ابراہیم اور اسماعیل کے رب سے کیسے ہٹ گئے؟ نام لیوا تو تم ابھی ابراہیم اور اسماعیل کے ہو۔ تو کہنے لگے ابراہیم اور اسماعیل کے رب سے ہمیں اب بھی محبت ہے، یہ تو جو ہم نے بت بنائے ہیں ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، کیونکہ ہمیں اصل محبت اللہ سے ہے۔ جب ان پجاریوں نے یہ بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ وحی آ گئی، قل آپ ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میں محمد کی اتباع کرو، یہ ہے معیار۔ دعوت تو سب کر سکتے ہیں لیکن چونکہ دل کے اندر کا جذبہ ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے اللہ نے خود صاف کر دیا، کسی مولوی پر نہیں چھوڑا، کسی قاضی پر نہیں چھوڑا کہ وہ فیصلہ کرے گا، فیصلہ اللہ نے خود فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ اگر محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ دو دوست ہیں، ایک کو بڑی محبت ہے دوسرے کو محبت ہے یک طرفہ محبت، بلکہ بعض اوقات نفرت۔ لیکن اگر دو دوست ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر محبت کا مزہ آتا ہے، دونوں طرف فواد برابر لگی ہوئی، کیونکہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ بعضوں نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ کہا نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبت محبوب ہیں، اس پر یہ اعتراض ہے۔ بعضوں نے اس کے شان نزول یہ فرمایا کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، عیسیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اب وہ جو تم گڑبڑ کر چکے اب تک تو میری اتباع کرو گے نا، اور اس سے پہلے جو تم سے گڑبڑ ہو چکی یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے جو پہلے ہو چکے۔ اس لیے اہم بات یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ اس کا پیمانہ خود اللہ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہے اتباع رسول، ایک ہے اطاعت رسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مان لی، اطاعت کر لی، تحقیق اس نے اللہ کی بات مانی، اطاعت۔ اور ایک ہے اطاعت سے کچھ آگے بڑھ کر جس کو ہم کہتے ہیں اتباع، پیروی۔ حکم نہیں دیا تھا لیکن ایک بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئی ہے، اب آگے پیچھے نہیں دیکھنا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کچھ لوگ کھڑے تھے، فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، آواز ذرا باہر تک چلی گئی، وہ صحابی جو باہر تھے وہ ابھی جوتوں کے پاس تھے، جوتوں پہ ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھا کہ تم وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ فرمایا جب میں قریب آیا تھا اور جوتوں کے پاس تھا، آپ کی آواز میرے کان میں آئی اجلس، بیٹھ جا، تو اب میں دوسرا قدم کیسے اٹھا سکتا تھا، میں وہی بیٹھ گیا۔ اور جو نقلی مجنون ہے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کس کو کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں،
اچھا مجھے کہہ رہے ہیں تو ابھی ایسا ہے کہ تھوڑی سی اور جگہ اچھی صاف مل جاوے تو وہاں جا کر بیٹھوں، یہ اتباع ہے۔ کوئی پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کب کہاں کیوں کیسے، جو بات سامنے آ گئی اس کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کیا جو کہا اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسواک کا طریقہ سمجھایا، سکھایا، مسواک کا حکم دیا، مسواک کیا کرو، مسواک کرتے ہیں، اس سنت کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے، نظر آتا ہے نا؟ سر ڈھک کر رکھنا سنت ہے، خوب اہتمام کرتے ہیں، کیا جانا چاہیے، سنت ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن غفلت ان سنتوں کی طرف سے ہے جو سنت نظر نہیں آتی۔ دعویٰ اتباع کا ہے لیکن جو سنتیں نظر نہیں آ رہی ان کی طرف سے غفلت ہے۔ آج صبح ناشتہ کیا تھا نا، دوپہر کو کھانا کھایا تھا نا، شام کی چائے پی تھی نا، مجھے بتاؤ کس کس نے مجھے کیوں بتاؤ میں کون ہوتا ہوں، اپنے دل میں خود سوچ لو کہ ہم میں سے کس کس نے ناشتے میں بھی کھانے میں بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو پورا کیا۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہاتھ دونوں دھو کر کے پھر بیٹھے تھے، دسترخوان بچھا کر کھایا تھا، اور بھی بہت ساری سنتیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ سنت نظر نہیں آتی، رواج میں نہیں ہے، چلو کوئی بات۔ اذان ہوتی ہے، باتوں میں مشغول ہیں، ورنہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اذان کا جواب شاید خال خال کوئی دیتا ہے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو پیچھے سے آدمی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب تھوڑی ہے، اللہ کے نبی سے جو جواب سکھایا وہ سیکھو۔ اذان کے آخر میں جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو سب میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ جواب تھوڑا ہی ہے۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول چونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی اس لیے ہمارے یہاں اس کی اہمیت بھی نہیں، حالانکہ کتنی اہم بات ہے۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دے دیتا ہے تو اس اذان کے نتیجے میں جو جواب جو اذان دیتا ہے اور اس کے ریسپانس میں اس کی وجہ سے لوگ مسجدوں کو آتے ہیں، تو اس جماعت میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان سب کی جماعت کا ثواب اس اکیلے مؤذن کو ملتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، میرے منہ سے ہی نکل جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں میں کیوں پوچھتا کیوں، وہ شاید طرز تخاطب اور بولنے کے اعتبار سے۔ آپ سوچو عمرے پر جاتے ہیں کتنا اہتمام کرتے ہیں، 40 نمازیں تو مسجد نبوی میں ہونی چاہیے۔ سوچو وہاں کا مؤذن جب اذان دیتا ہے اور لاکھوں آدمی نماز پڑھتے ہیں اور ہر ایک کو لاکھ کا ثواب ملتا ہے، کبھی سوچ کر کے اس بات کا جواب دیا کہ میں اس کی مؤذن کا جواب دوں؟ کیوں پتہ ہے آپ کو کہ مؤذن جو اذان دے رہا ہے اس کو سارے نمازیوں کا ثواب، اور جو مؤذن کے اذان کا ثواب دے رہا ہے وہ مؤذن کو جتنا ثواب ملا اس کو بھی مل گیا۔ اتنی غفلت ہے، ظاہری سنتیں پورے کرنے کے لیے سب تیار، حالانکہ اب وہ زمانہ ہے کہ ظاہری سنت رکھی ہوئی، یہ داڑھی ملی صاحب عزت کرتے، اور جو وہ سنتیں ہیں چھپی ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے خادم تھے، چھوٹے تھے، غالباً 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو بھیج دیا۔ ان کی ماں نے، بات عجیب تھی، خیر بات لمبی ہو جائے گی ورنہ ان کا بھی تذکرہ کرتے کیسی تھی، کیا زبردست ماں تھی۔ تو
پھر 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تو گویا تقریباً 20 سال کی عمر میں. فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا بنیا، بنیا میرے بیٹے، اور فرمایا یہ عربی کا تکلم ایسا ہے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے. لفظ پیارے اس میں چھپا ہوا ہے، یا بنیا اے میرے پیارا. ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد. اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت، اگر تجھے اس کی قدرت ہو، اگر تو یہ کر سکتا ہو کہ صبح اور شام اس حال میں کر، صبح بھی اور شام بھی، یعنی اس حال میں ہی ہو تو ہمیشہ. اے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اگر تو کر سکتا ہو کہ صبح اور شام اس حال میں ہو، لیس فی قلبک غش لاحد، تیرے دل میں کسی ایک آدمی کے لیے کوئی میل، کوئی برائی، کوئی کینہ نہ ہو، ففعل، تو ایسا کر لے. آسان نہیں کرو، بڑا مشکل کام. کسی سے نقصان پہنچ جائے، کیسا دل میں اس کے اوپر متعلق میل آ جاتا ہے، اور نقصان نہ پہنچے، باتیں سن سن کر میل آ جاتا ہے. پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، بچپن سے سنے فلانی قوم نے ہمارا بڑا حق مانا ہے. اب ایسا دل میں میل آ گیا کہ جب اس قوم کے رہنے والے علاقے کے اندر کوئی ترقی دیکھیں تو دل جل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوئی، اس کے علاقے میں ہوتی. نعوذ باللہ. یہ ایسی برائی ہے، یہ ایسی مصیبت ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں، پہلے تو جب روایت کیے ثم قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ان قدر تک یہ ساری باتیں. پھر خود فرماتے ہیں دوبارہ ثم قال لي، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فرمایا وذالک من سنتی. اور یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کوئی تیرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے نا. مسواک کی سنت نہیں بھولتی، یہ سنت یاد آتی ہے. کتنوں کے دل میں میل ہے، خاندان کے اندر ایک دوسرے کے اندر دلوں کے میں میل ہے، دفتروں کے اندر، کاروبار کے اندر ایک دوسرے کے دلوں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں میل ہے. وذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی. اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی ہے. یہاں تو ایسے ایسے میل ہے دل کے اندر، نہ جانے، نہ بوجھے، نہ سمجھے، چونکہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے اس لیے اس کو جو کچھ کہنا ہے آج کہہ دو، گستاخ کہہ دو، فلاں کہہ دو، اور اس سے نفرت دل میں پیدا کروا دو. ذلك من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ جنت میں کل میرے ساتھ ہوگا. اس واسطے یہ بات فرمائی. بڑے بہت کھل کھل کر کہتے ہیں بھائی اپنے دلوں کو کے کسی کے متعلق میل نہ لاؤ، کسی کے متعلق میل نہ لاؤ. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی ایک آدمی نے کسی ساتھی کے متعلق کوئی بات کی تو حضرت نے روک دیا. فرمایا بھائی میرے سامنے میرے کسی ساتھی مرید کی برائی مت کرو، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل سب کی طرف سے صاف رہے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ جب کسی کی برائی ہو رہی ہو تو اور کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث کتنی دفعہ سنی ہوگی آپ نے.
کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، فرمایا ابھی اس مجلس کے اندر ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ ہوشیار ہو گئے کون آئے گا. دیکھا ایک آدمی آیا دیہاتی سا اس لیے کہنے کہ ایسی اشارہ تھا، وضو کا پانی اس کے ایسے قطرے ٹپک رہے تھے، آ کر بیٹھ گیا. صحابہ حیران ہو گئے. پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا، جس کو دیکھنا ہے جنتی کو دیکھ لے. صحابہ نے دیکھا ارے یہ تو وہی ہے. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہو گیا، صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے یہ تو وہی صاحب. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے جی میں یہ آئی کہ جس کو نبی جنت کی بشارت دے رہا ہے 3 دفعہ، یہ معمولی آدمی ہے زبان نبوت سے اس کو بشارت مل رہی ہے 3 دفعہ کہ یہ جنتی ہے، پتہ نہیں کیسا اس کا عمل ہوگا، چلو اس سے پوچھتے ہیں. لہذا جب مجلس ختم ہوئی تو ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے اور کہا کہ حضرت بات سنیے، میں آپ کے ساتھ 3 دن گزارنا چاہتا ہوں، مہمان بننا چاہتا ہوں. اور اسلام میں ہے کوئی آدمی اگر کسی کا مہمان بننا چاہے تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن مہمانی 3 دن کی ہے. اور مہمانی بھی ایسے ہی ہے کہ اس کو پھر اس کے لیے میکڈونلڈ سے پیزا لانے کی ضرورت نہیں ہے، جو گھر میں ہے وہ کھلا دو. جو آدمی میزبان، حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر میزبان گھر میں سے کچھ پیش کرتے ہوئے اس پر آئے کہ یہ معمولی سی چیز ہے میں کیسے پیش کروں، کتنا برا لگے گا، فرمائے یہ میزبان ہلاک ہو جائے. کیسے کہہ دیا، اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، پیش کر دو. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر مہمان ہے اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی گئی اور مہمان نے سوچا اس نے تو مجھے اتنی گھٹیا چیز پیش کی ہے میری بڑی بے عزتی ہوئی، فرمایا یہ مہمان ہلاک ہو. 3 دن رہ گئے. بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے اور یہ لاؤنج ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. ان صاحب نے ان کو اپنے ساتھی سے لایا اپنے کمرے کے اندر. اب یہ ان کو موقع مل گیا، یہ ان کے ساتھ گھر میں آ گئے عشاء کے بعد. انہوں نے دیکھا یہ سو گئے، یہ بھی انہوں نے بھی اپنے معمولات جو کرنے تھے وہ کیے. اس کے بعد صبح فجر کے وقت وہ صاحب اٹھ گئے اور اٹھ کر کے مسجد چلے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن، جب تیسرے دن بھی ہوا تو چوتھے دن صبح وہ کہتے ہیں حضرت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا. 3 دن کی کارگزاری. تو آپ کا کوئی کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسی بشارت دی ہے؟ انہوں نے کہا میرا تو کوئی خاص عمل نہیں، تم نے دیکھ لیا باہر کی زندگی تو تم لوگ ویسے ہی جانتے تھے اور گھر کی زندگی یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے مطلب ان سے مسافہ کیا، واپس ہونے لگا. جب میں مڑ کر آگے نکل گیا تو پیچھے سے انہوں نے آواز دی کہ ہاں رکو، ایک بات مجھے خیال آتی ہے، وہ یہ کہ میں نے زندگی بھر کسی آدمی کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں میل نہیں رکھا، سب کو معاف کرتا رہا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اب جا کر مجھ کو احساس ہوا، میں اس فکر میں تھا کہ زبان نبوت ان کو جنتی کہہ رہی ہے اور جنت ہونے ایسے معاملات وہی ہیں جو ہم سب کرتے ہیں. تو میں بس یہی بات ہوگی، یہی بات ہوگی. اور ہمیں دیکھو 1 نہیں 2 نہیں جانے کتنے لوگوں کے متعلق ہمارے دل میں میل، دیکھتے ہی ہمارا منہ بن جاتا ہے، دیکھتے ہی ہمارے دل کے اندر کراہیت آ جاتی ہے. ہائے اپنا ساتھی، اپنا دوست، جانے کس کی کوئی بات سن کر دل میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ اب اس سے محبت تو کیا، اس سے اچھا تعلق بھی نہیں رکھا جاتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خانقاہوں میں اس لیے آتے ہیں دل کی صفائی ہو جائے، دل کی صفائی ہو جائے. اور جو دل کی صفائی کی نیت سے نہ آوے اور اس لیے آوے کہ وہ بیمار رہتا ہوں ذرا بیماری دور ہو جائے گی، گھر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار میں کچھ فائدہ ہو جائے گا، ہاں فلانے سے جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کی برکت سے جو جھگڑا ہو گیا، یہ سب بیکار بات ہے. یہ سب ایسے ہی جیسے کوئی آدمی یہ پوچھتا ہو کہ یہ گائے تو کھٹنا چاہتا ہوں، یہ پتا تو صحیح گوبر کتنا دیتی ہے، کیا کہیں گے دودھ کتنا دیتی ہے، گوبر تو ویسے ہی آتا ہے. جب اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے تو یہ سب مسائل تو ویسے ہی ہو جائیں گے. ہم اللہ والوں کے پاس اور خانقاہوں میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں، ہمارا دل ایسا صاف ہو جائے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بتلائی. کوشش کریں گے نا ایسی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پورا کرنے کی کوشش. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.